السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین حضرات، آن لائن قرآن کلاسز کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تا 30 آپ کو پڑھنا سکھائی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر سی جو تفسیر ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن ہمیں خطاب کیا کر رہا ہے۔ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں ہم نے پڑھ تو لی ہیں، سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں نیکی اور اجر اور ثواب عطا کرتا ہے اللہ کی جانب سے، تو یقیناً یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان آیات کے اندر ہمیں کہا کیا گیا ہے، ہمیں سکھایا کیا گیا ہے، ہمیں کس چیز کا پیغام دیا گیا ہے، ہمیں کون سا درس دیا گیا ہے، کس سے منع کیا گیا ہے، کن کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے۔ تو آئیے آج کے جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو اس ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، یہ آخر تک آیت جو ہے اس کا آپ کو ترجمہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ بتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کیف تکفرون باللہ، یہ آخر تک جو آیت ہے وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا جو عہد ہوتا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں، اس کی کیفیت بیان کی گئی۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اور هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ اکبر، فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا۔ جو ٹھیک 7 آسمان بنائے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ آج کے ہمارے درس کا، ہمارے سبق کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی مختصر سے ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور آگے جا کر او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ تو ان 2 مثالوں پر منافقین نے اعتراض کیا، کہنے لگے اللہ کی شان یہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان فرما رہا ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ یا بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو معبود تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی کمزوری کو مکڑی کے جالے وغیرہ جو ہیں ان سے تشبیہ دی، تو کافروں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ ایسی مثال بیان فرما رہا ہے، تو اس کے رد کے اندر اس آیت کا نزول فرمایا گیا۔ ان کافروں کا جو اعتراض تھا اس کا رد کرنے کے لیے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، یہ والی آیت جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ اور چونکہ مثالوں کا بیان جو ہوتا ہے وہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے،
اور ماہرین کلام جو ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بات کو سمجھاتے ہوتے ہیں تو وہ کوئی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر مثال جو ہے وہ دے کر کافروں کو اس بات کی طرف بتایا اور انہیں اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا یہ اعتراض بے جا ہے، یہ اعتراض غلط ہے جو تم اعتراض کر رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ قرآن کے بارے میں ہے، یعنی قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے، یہ جو آئے مقصہ ہے ان کے اندر کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ رب العزت کا مقصود کیا ہے، اور جو مومنین کے قول ہیں، جو کافروں کے قول ہیں، جو وہ بول رہے ہیں، وہ اس بات کی یعنی ان کے جو مقولے ہیں اس کی وہ دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب قرآن کے سامنے عقل کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اپنی رائے کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اپنی منشا کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، قرآن یہ حکم دے رہا ہے اور آگے کہتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے، جدید میرا جو نظام ہے وہ یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، میری منشا یہ کہتی ہے، تو اس وقت وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کے خلاف کھڑے ہونے کی جرات کر لی۔ وہ اگرچہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، لیکن اس کا قرآن کے حکم کے خلاف حکم لگانا یہ اس بات کی بین حجت ہے کہ وہ قرآن کے مخالف چل رہا ہے، تو اسی قرآن سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کو سامنے رکھ کے اپنا سر جو ہے وہ جھکا لیتا ہے، اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے، مشکلات ہوں، تکالیف ہوں، کوئی مصیبتیں آئیں، وہ انہیں خوش دلی سے قبول کرتا ہے کہ میرے اللہ نے قرآن میں مجھے یہ حکم دیا، تو قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ یہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو ہمیں کہیں گے کہ بھائیوں آؤ قرآن کی تلاوت کریں، بھائیوں آؤ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو آپ کے جو مصلح ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں سے روکیں گے تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے دیکھو ہم بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی تو قرآن ہی ہے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صاحبوں قرآن تب تک ہمارے لیے ہدایت نہیں بن سکتا کہ جب تک دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ حضور کی محبت کے ساتھ اگر قرآن کو پڑھا گیا تو یقیناً قرآن ہمیں نورانیت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اچھا آگے فرمائے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ شریعت کے اندر فاسق آدمی جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ اس نافرمان شخص کو فاسق کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ فسق کے علماء نے کچھ درجات بیان کیے ہیں، 3 درجے بعض علماء نے فسق کے بیان کیے ہیں۔ ایک درجہ ہے تغابی۔ اچھا اس درجے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اتفاقی طور پر کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ضرور کرتا ہے لیکن وہ گناہ کو برا جانتا ہے، اچھا نہیں جانتا، گناہ کو برا جانتا ہے۔ ایک ہے انہماک، کبیرہ گناہوں کا وہ عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی وہ پرواہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہا اسے عادت بن چکی ہے، اب اس گناہ سے وہ بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک تیسرا قسم ہے وہ ہے حجود، اور وہ کیا ہے کہ حرام چیز کو اچھا جان کر اس کے اندر مرتکب ہو جانا اور اس کا ارتکاب کرنا۔ ایک گناہ ہے، زنا ہے، اور اسے اچھا جان کر کر رہا ہے، چوری ہے وہ اسے اچھا جان کے کر رہا ہے، اور اسی طرح اور جتنے کبائر ہیں ان کو اچھا جان کر وہ اس کا ارتکاب اگر کرتا ہے تو اس آخری درجے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ پہلے 2 جو درجات ہیں ان میں جب تک کفر اور شرک نہیں آئیں گے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اسے مسلمان ہی کہا جائے گا، مومن ہی ہوگا۔ لیکن جو آخری درجہ ہے یہ جب اس پر آ جائے گا تو وہ شخص ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، اور سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے۔ اگر یہ دولت سلب ہو گئی تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ اچھا آگے چلیے، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، اور جو اللہ کے عہد توڑتے ہیں۔ اچھا اللہ کا عہد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ عہد سے مراد
جو اللہ رب العزت نے گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر، سابقہ جو کتاب توراۃ ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحائف ہیں، ان کتابوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا نا، وہ عہد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد جو ہے وہ تین عہد ہیں جن کو علماء نے بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلا عہد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم سے لیا، جناب آدم کی ساری اولاد سے وہ عہد جو ہے اس کو لیا گیا اور اس کو اخذ کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اس عہد کا بیان سورہ اعراف جو اس کی آیت نمبر 172 کے اندر موجود ہے، وہاں اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم اس تفصیل کی جانب تو نہیں جائیں گے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، جتنے انبیاء ہیں، اور وہ کیا ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اس کا پرچار کریں۔ اس عہد کا بیان جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کے اندر موجود ہے۔ ایک تیسرا عہد ہے، وہ ہے علماء کے ساتھ خاص، دیندار طبقہ جو ہے، عالم دین جو ہے، ان کے ساتھ عہد خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق کو یہ چھپائیں گے نہیں، حق کو ظاہر کریں گے، اور اس کا بیان سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 187 کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بڑی ضروری ہے اس دور کے اندر۔ انبیاء تو اب آئیں گے نہیں، اولاد آدم تو ہے یقیناً وہ ساری ہے، اب انبیاء تو نہیں ہے، اب انبیاء کے وارث اور وہ علماء ہیں۔ علماء نے اگر کسی مقام پر حق کو چھپا دیا تو پھر تو فساد فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ جو عہد ان کو ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا ما امر اللہ بھی، جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کو اختیار کرو۔ اب وہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے ملانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، فرمایا ملاؤ، کاٹو نہیں۔ وہ ملانے کا کیا، کس چیز کا اللہ نے حکم دیا؟ وہ ہے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا، حق پر جمع ہو جانا۔ اور ان کو قطع کرنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ماننا، اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ آج میرے اس معاشرے میں بدقسمتی سے رشتہ داروں سے کس قدر تعلق توڑا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو عرض کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے اسے اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا کرے گا۔ جنت تو دور کی بات ہے، کتنی بڑی عزیز سامعین یہ سنگینی کی بات ہے۔ آگے چلے، فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم، کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو۔ توحید و نبوت کے دلائل، کفر ایمان کے جو اجزاء ہیں اور اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کفر کی بھی سزا بیان کر دی گئی، ایمان کی جو جزا ملے گی اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کی خاص اور عام نعمتیں جو ہیں اور اس کی قدرت کے جو عجائب ہیں، یعنی عجیب قسم کی جو نشانیاں ہیں، ان سب کو ذکر فرما دیا۔ کفر کی خرابی کو ذکر کر دیا، اس کی برائی کو ذکر کر دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں عدم سے وجود کے اندر لے کر آیا ہے۔ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں رزق دیا، اس نے تمہیں کھانے کے لیے چیزیں دی، اس نے تمہیں عزت دی، اس نے تمہیں وقار دیا، بادشاہت دی، لوگوں کے اندر سٹیٹس لے کر تم چلتے ہوتے ہو، اس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا، لیکن تم نے اسی کا انکار کر دیا اور تم اسی کے منکر بن بیٹھے۔ مسلمانوں کو تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے انکار کر دیا اللہ کا۔ یہ اصل میں تو انہیں کو خطاب ہے کہ تم اللہ کے کیسے منکر بن بیٹھے۔ اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، وہ تمہیں پھر موت عطا کرے گا، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، قبروں سے تمہیں پھر اٹھائے گا، تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، جزا سزا کا معاملہ ہوگا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو تم نے کیسے اپنے رب کا انکار کر دیا۔ یہاں مسلمانوں کے لیے بھی توجہ اور غور کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو بھی یہ سب کچھ کیا، اور آج کا مسلمان توجہ کرے، غور کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم باقی نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اسی نعمت کا ساری زندگی شکر ادا کریں نا کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، تو ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کافر بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہمیں انسان ہی نہ بناتا، جانور بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟
یہ تو اس کا خاص کرم ہوا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور نبی کا نہیں بلکہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، لہذا اس کی شان یہ ہے کہ اس کا اقرار کیا جائے، اس کا انکار کرنے کا کوئی تو کہیں نہیں بنتا کہ اس کا انکار کیا جائے۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ کیا اس نے بنایا تمہارے لیے؟ اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، اس نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، کانیں بنائی، کھیتی بنائی، سمندر بنائی، یہ ساری چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اور ان ساری چیزوں کے اندر تمہیں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تم دیکھو، اللہ کی قدرت کو قبول کرو، یہ تمہیں اخروی فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تم ان چیزوں کو استعمال کرو، پھل کھاؤ، اس نے تمہیں کھانے کی چیزیں دی ہیں، اس نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کی ہیں، اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی کو پڑھیے کیا فرماتے ہیں کہ انسان اگر ہر سانس کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرے نا تو وہ پھر بھی نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ جب انسان سانس لیتا ہے نا، ایک سانس اندر سے باہر آتا ہے اور ایک باہر سے اندر جاتا ہے، اور انسان تو اس وقت صرف ایک ہی مرتبہ الحمدللہ کہہ سکے گا، یعنی دو نعمتوں پر اسے الحمدللہ کہنے پر بھی دو نعمتیں دی جا رہی ہیں اور یہ پورا نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے اندر ایک عام قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس کا علم ہر ایک شے پر ہے، کوئی شے اس سے باہر نہیں ہے۔ اگلی آیت جو آخری ہماری آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس آیت کے اندر صرف میں مختصر خلاصہ آپ کو یہ ذکر کروں گا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں کو خبر دی بطور مشورہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے فرشتوں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو بطور مشورہ اللہ نے یہ خبر دی، ہے اللہ کا حکم، لیکن یہاں خبر دی گئی کہ میں، اور آگے فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ مالک تو ایسے انسان کو بنائے گا جو زمین کے اندر فساد ڈالے گا، خون ریزیاں کرے گا، تیری تسبیح، تیری حمد، تیری تعریف، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم جو ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک ہم ہیں، تو انہیں کیوں بنا رہا ہے؟ ہم تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جناب آدم کو بنایا، ساری چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے، اور پھر ان ساری چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا بتاؤ کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے مالک ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ پھر فرمایا آدم تم ان کو بتاؤ، تو حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور پھر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں ہمارے لیے اس آیت کے اندر سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے بطور مشورہ اس آیت کا اس بات کو ذکر کیا فرشتوں سے اور انہیں مشورے کے طور پر، اور ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے کہ جب ہم کوئی بڑا معاملہ کریں تو ہم مشورہ کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے۔ انصار کے بارے میں یہ حکم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک سے ایک روایت ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں، جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کنگال نہیں۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، فرشتوں نے کہا مالک یہ تو فساد ڈالے گا، یہ فتنے ڈالے گا، اس کو ماں بنا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، نہ یہ مرد ہوتے ہیں نہ یہ عورت ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، بس یہ اللہ کے نور سے پیدا ہیں، یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اور اگر جو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتوں نے تو کہا تھا مالک خون ریزیاں کرے گا، اس کا اگر منظر دیکھنا ہو تو کربلا کی تپتی ریت پر جائیے، حسین نے اپنا سر کٹوا دیا تھا لیکن رب کو راضی کر دیا تھا۔ آج کے ہمارا یہ درس تھا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تا 30 آیات ہی ہم نے آپ کو پہلے پڑھنا سکھائیں، ان کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔